اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام میں ایک خاص مقام ہے۔ آپ کا ایک لقب ابو الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل آپ ہی کی اولاد سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 65 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کریں الکتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ تھے مخلص اور وہ تھے ایک رسول نبی۔ مخلصاً خالص، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک، پیور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے بعد اس رکوع کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہوا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور آپ رسول بھی تھے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے۔ بنیادی طور پہ دونوں ہی غیب کے نمائندے ہیں۔ ایک نبی کہلاتا ہے اور ایک رسول۔ اب چونکہ دونوں کے کام کی نوعیت مختلف ہے، اس لحاظ سے نبی اور رسول دو الگ الگ عہدے بھی کہے جا سکتے ہیں۔ نبی کا لفظی مفہوم غیب بھی، یعنی ایک ایسی ہستی کے ہیں جو غیب کو دیکھتا ہو، اس کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس کے اندر ایک حد تک تصرف کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ نبی کی تعلیمات یہ ہوتی ہیں کہ کس طرح سے انسان کو وہ علوم سکھائے جائیں جن کے اصول کی خاطر مادی حواس کی نفی کرنا پڑتی ہے اور روح کی صلاحیتوں کو عروج دے کر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے عرفان حاصل کیا جاتا ہے۔ جبکہ رسول غیب کے قاصد کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا باعث ہوتے ہیں۔ رسول شریعت نافذ کرتا ہے اور شریعت کی انتہا معاشرتی نظم و ضبط ہے۔ شریعت وہ علم ہے جس کے ذریعے سے معاشرے میں معاملات احسن طریقے سے انجام پاتے ہیں، یعنی زندگی کا وہ حصہ جس میں آپ کا ظاہر انوالو ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ شریعت کے علم کی حیثیت یہ ہے کہ معاشرہ کسی حد تک آرام و سکون اور مطمئن طریقے سے رہ سکے۔ چند پیغمبر ایسے بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ندا کی ان کو من جانب طور، دائیں طرف سے، اور ہم نے قربت دی ان کو رازگوئی کرتے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور دیا ہم نے ان کو اپنے رحمت سے ان کا بھائی ہارون ایک نبی۔ نَادَيْنَاهُ ندی سے بنا، نون دال یہ، ہم نے آواز دی، پکار۔ رب کریم نے اپنی مہربانی سے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے ان کو تقرب عطا کیا، اور اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون
اور مددگار مقرر کر دیا، جس کا ذکر سورہ فرقان آیت نمبر 35 میں کچھ ان الفاظ میں ہے، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور کر دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کریں الکتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے وعدے کے سچے اور تھے ایک رسول نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور امر کرتے تھے اپنے اہل کو صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ کی۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہے۔ مرضیہ رضی سے بنا، رے ذات شے، منظور شدہ، مرضی کے مطابق، اپرووڈ فن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ ان آیات میں آپ کی چند نمایاں خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بھی ایک رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو صلاۃ قائم رکھنے اور طریقہ زکوٰۃ پہ عمل درآمد کا امر کرتے تھے اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق رہنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کریں الکتاب میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے رفعت دی ان کو ایک مکان عالی کی، مکارن جگہ، اپنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ ایک صدیق نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجات سے نوازا تھا۔ تاریخ کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع فرمائے، اور ان میں سے قابل ذکر نظام ناپ توڑ کا ہے۔ اس آیت کے علاوہ آپ کا ذکر خیر سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں بھی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اور وہ ہیں نیک بختوں میں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی ہیں وہ جن پہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من النبیین من ذریات آدم، انبیاء کرام سے، ذریت آدم سے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے لاد لیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریات ابراہیم و اسرائیل، اور ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب تلاوت کی جاتے ہیں ان پہ نشانیاں رحمان کی، گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے اور روتے ہوئے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ خرو خرار سے بنا، رے وہ عاجزی سے گر پڑتے ہیں، they fall down in humbleness۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انبیاء کرام کی اولاد سے ہیں، ذریت آدم سے ہیں، جن کو رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر دیا، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو ذریت ابراہیم علیہ السلام اور ذریت اسماعیل علیہ السلام سے، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کر لیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو یہی مہیت میں ہوں گے ان کی جن پہ انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین تھے، اور یہ بہت ہی خوب رفقائے کار ہیں۔ ان انعام یافتہ لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پہ الرحمن کی نشانیاں تلاوت کی جاتی ہیں وہ بے اختیار ہوتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
फखालफ मिन बादिहिम खल्फुन, और इनकी जगह हुए इनके बाद जानशीन, अज़ाउ सलाता वत्तबौ शहवात फसौफ यल्कौना गय्या, ज़ाया कर दी उन्होंने सलात और इत्तबा की शहवात की तो अनकरीब दो चार होंगे गलतकारी के अंजाम से। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, मगर जो कोई तायब हो जाए, ईमान ले आए और अमले साले करे, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना शैया, तो ये दाखिल होंगे जन्नत में और ना जुल्म होगा इन पर कुछ भी। गैया गवी से बना, गायन वाओ, ये गुमराही का अंजाम, प्रेडिशन। इन नेक हस्तियों के बाद उनकी जगह कुछ ऐसे नाखलफ आए जिन्होंने सलात का निजाम तर्क कर दिया, यानी वो तौर तरीके बुला दिए जिनके जरिए अपने खालक और माल के हकीकी से राब्ता कायम रखा जाता है। अपने ख्वाहिशात नफ्स के पीछे ही पड़े रहे जिसका अंजाम वो अनकरीब देख लेंगे। लेकिन इनमें से जो कोई तायब हो जाए, ईमान ले आए और अमाले साले अंजाम दे, तो रब करीम अपनी करम नवाजी के साथ उन्हें अपने दामने रहमत में समेट लेंगे। ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इनके साथ किसी भी तरह की कोई जुल्म या ज्यादती नहीं होगी। जन्नत अदने निल्लती वाद रहमान इबादहू बिल गैब, बागात सदाबहार, जिनका वादा दिया रहमान ने अपने बंदों को गायबाना। इन्नहु काना वादहू मातिया, बेशक उसका वादा पूरा होकर रहता है। ला यस्मऊना फिहा लगवन इल्ला सलामा, ना सुनेंगे वहां कोई लगो बात मगर सलाम। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतम व अशिय्या, और उनके लिए उनका रिज़्क है इसमें सुबह शाम। मतिया अति से बना, अलफ ते ये जरूर आकर रहता है, या हम कह सकते हैं जरूर मिलकर रहता है। कम सर्टनली टू बी फुलफिल्ड, ऐसे लोगों का ठिकाना सदाबहार बागात में होगा, यानी उन्हें मिलने वाली नेमतें कभी खत्म ना होंगी और ना ही उनमें किसी तरह की कमी आएगी, क्योंकि यह रहमान का अपने बंदों से बिलगैब वादा, और रहमान के वादे से ज्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है। इस जन्नत की शान ये है कि वहां के बासी कभी भी कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, वहां सलामती ही सलामती है, उनका रिस्क उन्हें सुबह शाम पैहम मिलता रहे। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, ये है जन्नत जिसका हम वारिस बना देते हैं अपने बंदों में से जो कोई तकवा पा लेता है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और नहीं हम उतरते मगर तुम्हारे रब के अमर से। लहू मा बैना अयदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिक, उसी का है जो हमारे आगे और जो हमारे पीछे और जो इनके माबैन है। वमा काना रब्बुका नसिया, और नहीं है आपका रब भूलने वाला। खल्फाना खलफ, हे लाम फे से बन, हमारे पीछे, सक्सीडिंग अस। रब करीम अपनी मेहरबानी से तकवा पाने वालों यानी मुत्तकी लोगों को उस जन्नत का वारिस बना देते हैं जिसका जिक्र पिछली आयत में हुआ। ये खुशखबरियां, पैगामात और अमर रब्बी को सरअंजाम देने वाले फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब करीम के अमर से उतरते हैं। इनके आगे, इनके पीछे, इसके दरम्यान में जो कुछ भी है, सबके मालिक रब करीम है और वो कुछ नहीं बोलते। रब समावत वल अर्द वमा बैनहुमा, रब आसमानों और जमीन का और जो कुछ इनके माबैन है। फअबुद हो वस्तबिर लिइबादत, बस अब्दियत करो उसी की और सब्र हो उसकी बंदगी के लिए। हल तालमु लहू समीया, क्या तुम्हारे इल्म में है उसका कोई हमसिफ्त। अस्तबिर, सबर से बनना, साथ बेरे, डटे रहो, बर्दाश्त करो, बी स्टेडफास्ट एंड ड्यू। जरूरी है कि हर कोई ये बात जान ले कि इस कायनात में जो कुछ भी है रब करीम का है, इसलिए उन्हीं की अब्दियत हम सब पे लाजम है। अब्दियत का मफहूम
اپنے خالق اور مالک کے حقیقی کو پہچان کر حق کی بندگی ادا کرنا اور اسی پہ قائم اور دائم رہنا۔ اس کائنات میں نہ تو کوئی ان کا ہم صفت ہے اور نہ ہی ہم پنگا، اس لیے پہچان اور بندگی کا لائق بھی صرف اور صرف رب کریم ہے۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، آپ نبی اور رسول تھے۔ رب کریم نے انہیں طور پہ طلب کیا اور راز و نیاز کیے، اپنے تقرب سے نوازا اور کمال مہربانی کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا معاون مقرر فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ بھی ایک رسول اور نبی تھے۔ آپ وعدے کے سچے، صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ کی تلقین کرنے والے اور اپنے رب کی مرضی میں خوش رہنے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک صدیق نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تاریخ کے مطابق تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کرام کی اولادیں، ذریت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کر لیا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ناخلف جانشین جو نظام صلاحات کو پس پش ڈال کے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں گے، ضرور بھیانک انجام سے دوچار ہوں گے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئے اور اعمال صالح انجام دیں، وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، امن و چین سے وہاں رہیں گے اور انہیں صبح شام ان کا رزق پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تقوی حاصل کرنے والوں یعنی ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا دامن بچا کر رکھنے والوں کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام اور دیگر انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کے اصل مالک رب کریم ہے۔ اس لیے صرف اور صرف ان کی ابدیت ہم سب پہ لازم ہے، اور ابدیت کا مفہوم اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان کر حق کی بندگی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔